نون لیگ کو جو یہ ایکٹ میں ترمیم کا خیال آیا کیونکہ تو یہ سارا ملبہ تو نون لیگ تے پاتا ہے نا، مطلب ملبہ نہیں کیوں میں ارے بھائی یار پھر وہی دیکھو نا، وہ غلط بات ہے. سر کیونکہ خبر آتی ہے، ایک منٹ ہے، ملبہ یعنی کہ میرے پہ تم ڈال رہے ہو، یو آر ایکیوزنگ می اینڈ آن رانگ گراؤنڈس. آف کورس آپ کا جو انالیسز ہے ایکسیلنسی سر آپ کا انالیسز نہیں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا، مجھے غلط نہ ایکیوز کروں. میں غلط نہیں کر رہا، میں میری جان اتوار کے دن صبح کالم نے ڈسکس کیا، شہباز رانا کی خبر آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ میں جی وہ ترمیم ہو رہی ہے اور ترمیم کا مقصد یہ ہوگا کہ نگران وزیر اعظم کو طاقتور بنانا، اور جو وزیر اعظم متوقع ہیں وہ ڈار صاحب ہو سکتے ہیں. اب سنڈے کے دن تو ڈان کے ہمارے وہ جو اینکر دوست عادل شاہ زیب، وہ شاہ زیب کا تو شو نہیں ہوتا نا، اس نے ایک دن پہلے ریکارڈ کر لیا، اس نے ریکارڈ کر لیا. اب وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں سینہ پھلا کر اسحاق ڈار صاحب کہ ہاں یہ کیوں ضروری ہیں یہ ترمیم. وہ بھائی صاحب آپ عادل شاہ زیب کو بتا رہے ہیں تیرا بدن آ جی انہوں نے دسو. کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی تھی، آپ نے وہ بھائی تھے اس کمیٹی کے ایک رکن تاج حیدر کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ کلیریفائی کر دے اس بات کو تاکہ آپ کا میرا جھگڑا ہی نہ ہو. سر اچھا جی، میں آپ کے تجزیے کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میرے بھائی کیا یہ زیادہ امبیرسنگ نہیں ہے کہ اس کمیٹی کا ایک رکن جناب عزت مآب سینیٹر تاج حیدر صاحب ایوان میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 اجلاس اٹینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ نے اب آگے سنو، تم چھوڑو نا، تم اصلی باتوں میں تو تم توجہ ہی نہیں کرتے. میں کر رہا ہوں ہمارے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتے ہیں. میں اسی پہ سوال آ رہا ہے. میں نہیں آپ کو پتا ہے سر، میں اس پہ جیسے افغانستان میں منسٹر آف شپنگ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے یہاں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن. سنو میں بھیا، میں کوئی خواہ کا، میں کوئی بیوقوف ہوں کہ میں خواہ کی شک شبے کی باتیں پھیلاؤں؟ کلام پاک میں ہے کہ آپ کے دلوں میں جو ہے وسوسے وہ تو شیطان ڈالتا ہے، تو میں کم از کم شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آؤں. اچھا بڑے لوگوں والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے حوالے دے کے بھائی ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عام انسان ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کو ہی فالو کرتے ہیں. تو میں بھی ایک کمی کمین ہوں، تو میں ظاہر ہے تو میں نے کہا بڑے آدمی وہ یہ کہ نہیں میری التجا تو سن لو نا. میرے یہ جو وسوسہ آیا ہے کہ بھائی یہ جو ساری محفل سجائی جا رہی ہے نا 230 وغیرہ میں ترمیم کے نام پر، مقصد اس کا انتخابات کے لیے مزید وقت دینا ہے اور اس دوران ایک طاقتور نگران وزیر اعظم کو بٹھا دینا ہے. اوکے، اب میں تو ڈیسپریٹلی دیوانوں کی طرح تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے جھوٹ ثابت کرنے کو، لیکن راجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں. وہ تقریر کیا فرماتے ہیں آج، 10 سال بھی انتخابات نہ ہوں تو کوئی بات نہیں. یہ بات انہوں نے پورے ہوش و حواس سے کی. او بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے تو بلکہ اگر میں تو چونکہ تمہارے معاملے میں، تمہارے اور پروڈیوسر کے معاملے میں بولتا نہیں ہوں، میں تو تم لوگ مجھے یہاں پہ یو نو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہیں. نہیں بابو، دس از دا اسپیچ ہی ہیز ڈیلیورڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس. نہیں سر، یہ پارلیمنٹ کے اندر صحافیوں سے گزرتے ہوئے بات ہوئی تو تب انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہیٹ آف دا مومنٹ بول دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ارے میں بول لی یہاں پر ایڈ نئے آئے ہیں سیاست میں. یار ایسے نہ کرو. انہوں نے کہا کہ ملک اور عوام کے مسائل زیادہ ضروری ہیں. نہیں یہ تو انہوں نے کہا. آپ نے تو اتنا عرصہ کور کیا، اپوزیشن لیڈر دیکھے ہوں گے، پرائم منسٹرز دیکھے ہوں گے، وزراء دیکھے، ہیٹ آف دا مومنٹ کئی باتیں ہو جاتی ہیں نا سر. نہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جی 10 سال بھی نہ ہونی الیکشن، بلکہ اپیرنٹلی جس شخص پہ یہ تہمت ہو کہ وہ اپوزیشن کا قائد ہے، وہ تو کہتا ہے کہ 1 گھنٹے کا وقت التوا بھی برداشت نہیں کریں گے. بڑی دلچسپ بات. اب اس پہ مجھے اس پہ گائیڈ کریں. اب آنے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان. جی آپ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ اسٹرینتھن کر رہی ہے کیئر ٹیکر کو. دیر از نو اسپیس کہ آپ الیکشن کو 90 ڈیز سے یا 12 اگست کو ہوتی ہے تو 60 ڈیز سے ایک بھی دن ایکسٹینڈ کر سکیں. لیگل جو ایشوز کھڑے ہو جائیں. نہیں، ایک طریقہ ہے جس میں شاید عزت مآب، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں ہوں اولڈ سکول صحافی، تو تجھے نئے سکول بھی تو نہیں مانتے نا. میری بات تو سن لو نا. میں
عدالتی امور کے بارے میں کبھی بھی اسپیکولیٹو ہونا میرے یعنی کہ جبلت میں شامل نہیں. اوکے سر دیکھیے آئین کے مطابق اگر آپ چلیں تو 25 تو گزر گئی. اب فرض کرو کہ یہ قانون منظور ہو جائے نگران وزیر اعظم کو مضبوط بنانے والا، جو میرا خیال ہے ہو جائے گا. آج یعنی ٹیلی فون کی ٹلیاں کھڑک رہی ہوں گی. نون لیگ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے کہنے پہ یہ بل منظور کروا رہی ہے. نون لیگ جن کی خاطر معاہدے کر رہی ہے سب کچھ. میں اسی جن کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ریاست ہماری یار دیکھو جس کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ریاست کو، تو ریاست کے تو بھی تو کچھ یعنی پرماننٹ ادارے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ادارے. نون لیگ از سرونگ دا ریاست. ریاست ماشاءاللہ دیکھو ہمیشہ وہ تو دیکھو ان کی اسٹیٹ کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ تو کبھی بھی میں جب بھی وہ صرف یہ انہی دنوں خراب تھی جن دنوں ذرا تھوڑا سا یعنی کہ کچھ مسائل ہوئے ہیں. لیکن آج کل جب سے شہباز صاحب آئے خیر میں آپ سے ووٹ کو عزت تو ابھی بھی دے رہے ہیں ہم سارے. ووٹ کو عزت کا نعرہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا، حوالہ وہ تو عرصہ ہوا کیا دے دی نا عزت. ووٹ کو عزت تو ہر ٹائم دینی ہوتی. جب الیکشن ہوں گے ووٹ کو ایکسٹینشن دے کے دے دی تھی نا ووٹ کو عزت. کمال کر رہا ہوں ایکسٹینشن نہیں. وہ بیلٹ پیپر والا ووٹ نہیں تھا جس کا نعرہ نواز شریف نے لگایا تھا. ووٹ وہ یہ تھا کہ وہ دیکھو ووٹ کو عزت دینی تھی جب تک میاں صاحب کی باعزت جو ہے لندن روانگی نہیں ہوگی. جب وہ ہو گئی تو پھر وہ نعرہ بن گیا باجوہ کو ایکسٹینشن دو. سیدھی سی بات کرو نا، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. میرا بھی اسٹیٹ لیٹس گیٹ اسٹیٹ اینڈ ریئل. اوکے نو اب پھر لیٹس بی ریئل اینڈ اسٹیٹ. لیٹس بی ریئل اینڈ اسٹیٹ. دیئر لو فار ڈیموکریسی ایکسکیوز می آنکھوں دیکھی ہوئی ہے نا، ایک آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے ہڈ پیتیاں ہوتی ہیں نا، جان دیا کرو. باقی کبھی کبھی باہمی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. ریاست کو اتنا سرو کر رہی ہے نون لیگ، ماشاءاللہ ریٹرن میں کچھ تو ملے گا. تسی بالکل دیوارے لاتا ہے بھائی اچھا ہے نا. دیکھیے بات سنیں میری، اگر انہی کا لگایا ہوا بندہ ڈار صاحب نہ صحیح ہے وہ طاقتور نگران وزیر اعظم ہوا. اور میں ابھی بھی تم ہنسو گے شاید، ہمارے تمام تر خطاب کے باوجود میں ابھی بھی ڈار صاحب کو مائنس نہیں کر رہا ہوں. وہ تو ایک فیک نیوز فار ایجنڈا یار پھر وہی وہ فیک نیوز وہ سر ایجنڈا پرپز پھیلایا. بھائی جسٹیفائی کر دیا میں ابھی میں اعلان کروں. ٹھہر جاؤ عدنان پلیز. ابھی میں اعلان کروں کہ جو میری دانش میں ایک صحافی ہیں عدنان حیدر صاحب، وہ جو ہیں نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. ٹھہر جاؤ پہلے اللہ آپ کی زبان مبارک میری کرے. بات تو سن لے. اللہ میری زبان مبارک نہ کرے خدا کے لیے. کس کام میں پڑے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھائی؟ نہ بالکل نہیں. اچھا صحافی کے لیے اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے کہ اس ملک میں کئی کیئر ٹیکر سی ایم رہے ہیں سر. اچھا بھائی آپ کے دوست آپ یہ فیصلہ کر لو کہ آپ نے خود کو صحافی کہلانا ہے یا آپ نے اس کو ریوالونگ ڈور سنڈروم بنانا ہے. دس از یور چوائس. ٹائم ختم ہو رہا ہے، بات کمپلیٹ اپنے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ میں یہ کہہ دوں جی ایک صحافی ہیں عدنان حیدر، ان کے بارے میں سنا ہے نگران وزیر اعظم بننا. اوکے ایک شاہ زیب صاحب یعنی کہ کیا وہ عادل شاہ یار آج کل میں ینگ لوگوں کے اپنے ساتھیوں کا نام تمہیں پتہ نہیں. از گڈ فرینڈ آف مائن. کوئی بات نہیں. نہیں جانوں گا. آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہم بھائی. ہاں مجھے آپ سے پوچھنا پڑ رہا. ان کا شو ہے منڈے کو، وہ تمہیں ملنے ابھی. وہ کہیں کہ یار وہ سنا ہے کہ آپ کہیں یار مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی منظوری. تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا پلانڈ تھا. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میری بات کو. دس واز پلانڈ کہ ایک چھوڑ کے دیکھتے ہیں. تو میں نے کیا کہا آپ کو؟ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا. اور اس کی وجہ مجھے بنیادی جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ یو اے ای میں گزارا ہے نا. تو ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس آئندہ ہو رہے ہیں جس کے لیے معاہدے ہونے ہیں. میں بتاتا ہوں آئی ٹی بھی اس میں ہے اور ایگریکلچر اور آئی ٹی میں یو اے ای کا بہت بڑا شیئر ہے. ایک بریک ہے ناظرین. نہیں تو بابو اس کے لیے معاہدے تو ہونے ہیں نا. وہ دستخط کے لیے بننا چاہیے. بالکل صحیح کریں. تو اس لیے اس میں ڈار صاحب کو ریزائن نہ کرو. وہ کہیں گے کہ گال سنو میری انویسٹمنٹ چاہیے دیجیے یا نہیں. دس از اے بگ پوائنٹ جو صاحب کہہ گئے. ایس آئی ایف سی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بھی معاہدے ہونے ہیں.